أياما معدودة. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل قوم عيد ولنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم بھائیو بزرگوں، اللہ پاک کا ہم تمام پر بے انتہا فضل و انعام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ برکتوں والا مہینہ، وہ اللہ کی رحمتوں کا والا مہینہ ہم تمام سے رخصت ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پڑھی گئی۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے کچھ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور ہماری بھی چند خوشی کے موقع ہیں۔ ان میں ایک عید الفطر ہے جو آج کا مبارک دن ہے، وہ عید الاضحیٰ، اور دوسرا قربانی کا دن۔ یہ دو ہمارے تہوار ہیں۔ بطور ایمان والا ہونے کے ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر فیصلے پر اللہ کے حکم اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو مقدم رکھیں۔ شریعت نے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہم کو آزاد، بے سہارا، یتیم نہیں چھوڑا۔ دیگر قوموں کی بنسبت دین اسلام کو یہ قرہ امتیاز حاصل ہے کہ دیگر قوموں میں خوشی کے موقعوں پر لوگ شراب نوشیوں میں، عیاشیوں میں اور مذہبی طور سے اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں، لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ عید کے دن خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت نے ایک اور اضافی نماز کا اضافہ فرما دیا کہ روزانہ تم وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہو، عید کی خوشی کے موقع پہ اللہ کو اور ایک مرتبہ زائد یاد کرو، اپنے ماتھے کو اللہ کی بارگاہ میں اور ایک زائد مرتبہ جھکا دو۔ تو یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عملی طور سے بتلایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر فیصلے پر ہم تمام کو اللہ کا حکم مقدم رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ ایمان والوں سے، مجھ سے، آپ سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والوں، اسلام میں، ایمان میں کامل و مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایمان میں تھوڑا جب دو شریعت کے حصے پہ، جو دین کے حصے پہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کر لیں، اور جو حصہ اور جو دین کا شعبہ ہمارے مزاج، ہماری نفس اور ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو ہم اس دین کے اس شعبے کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ دین پسندی، اسلام پسندی نہیں، یہ تو نفس پسندی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہودی عالم دین تھے۔ ان کے دل میں یہ بات گزری کہ اونٹ کا گوشت کھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، تو انہوں نے سوچا مذہب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری، فرض یا سنت تو ہے نہیں، لہذا میں اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیتا ہوں، اور انہیں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا اقرار کر لیا، تو اب آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب زندگی کے ہر فیصلے میں خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور آج حالات جتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآنی نسخے پہ عمل کرنا ہے۔ قرآنی نسخہ یہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والو سربلندی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ ایمان میں، اسلام میں کامل و مکمل داخل ہو جاؤ۔
آج ہم دین کے اکثر شعبوں کو اور دین کے اہم شعبوں کو ہم پدے پشت ڈال کے دنیا اور دنیا کے چکر میں اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اسلام کے حکام ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں اور ہمارے چہروں پہ شکن بھی نہیں آ رہا۔ اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، آج کے عید الفطر کے دن، خوشی کے دن ہم تمام کو یہ نیتیں کرنا ہے، اس بات کی ارادے کرنا ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہو اور ہم پرسکون زندگی کو گزاریں۔ اس کے لیے ایک نمبر کام یہ کرنا ہے کہ آغاز اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں، ذرا مضبوط بنے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی شان قہاری کو، اللہ کی شان ستاری کو، اللہ کی شان کریمی کو، اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سامنے دنیا کی طاقتوں سے ہم مرعوب ہو گئے، آج ہمارے سامنے دنیا کی طاقتوں کا اندازہ ہے، آج ہمیں بڑے بڑے عہدوں کی طاقتوں کا اندازہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کتنی بڑی طاقت والے، وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے، وہ اللہ کتنی بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کا پہلا جز، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق، نہیں ہے کوئی، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہ وزیروں کی ضرورت ہے نہ مشیروں کی ضرورت ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا نہ اللہ کو جننا لائق ہے، اللہ عزتوں کے دینے والے، اللہ ذلتوں کے دینے والے، ساری بادشاہت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آج ہم کو اللہ کی طاقتوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت، اللہ کی طاقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی دعوت دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اے لوگو دن و رات کی گردشوں میں ذرا تدبر کرو، ذرا غور و فکر کرو، الہ مع اللہ، کہ ایک ہی اللہ ہے جو سورج نکال رہے ہیں، سورج کو ڈبا رہے ہیں، اور وہ ایک ہی اللہ ہے جو بارش برسا رہے ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ذرا غور کرو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر روئے زمین پہ دو خدا ہوتے یا ایک سے زائد خدا ہوتے تو سارا کائنات کا نظام بگڑ جاتا، ساری کائنات کے اندر اتھل پتھل ہو جاتا۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات اور قدرت ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کو ذرا مضبوطی سے جمانا ہے اللہ کی قدرتوں پہ، اللہ کی شان پہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری نبی ہونے پر، اس کے بعد میں آنے والی منزلیں جس کا ہم تمام کو تصور نہیں، اندازہ نہیں، وہ قبر کی حالات آنے والے، حشر کا منظر ہے، پل صراط کا منظر ہے، وہ تمام مناظر کی سہولت کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا ہے۔ حالات کا حل بھی یہی ہے، مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو ڈھیل دے کے رکھی ہوئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، حالات دنیا کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عزتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے وہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرتا ہے جتنا کہ اس کو دبائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمام کو ایک نمبر کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو لائیں، اپنے آپ کو دین کا پابند بنائے، اپنے آپ کو اخلاق کا پابند بنائے۔ آج برادران وطن کو سامنے دین کی اچھا تصور پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے خود اخلاقی معیار گھٹ رہا ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیں۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ایمان والا وہ ہے جسے دوسرے کو راحت کا سامان مہیا ہو، ایمان والا وہ ہے جس سے گناہوں کا تصور نہ ہو، ایمان والا وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا وہ ہے جو غیبتیں نہیں کرتا، ایمان والا وہ ہے جو کسی سے حسد جلن نہیں کرتا۔ آج ہماری زندگیوں میں دیکھیں ایسا کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر نہیں رہ رہا۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے، انتہائی کالے کلوٹے تھے، ہونٹ لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر خدا کا حکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی زندگی کے اندر تھی، اللہ نے ان کو عزت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچایا۔ آج ہمارے پاس اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، افراد کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ذلت ہمارے مقدر میں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو پردے پوش ڈالا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم نے پردے پوش ڈال دیا۔ آج ہم دیکھیں، آج دلوں میں نفرتیں کیسی پنپ رہی ہیں، غیروں سے گلا شکوہ نہیں ہے، غیروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھیں، آج ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے سینے میں کتنی نفرتوں کو پالے ہوئے ہے۔ آج حسد کی بیماری، غیروں سے گلا شکوہ نہیں ہے، خود ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آج ایک ایمان والے بھائی کی ترقی کو دیکھ کے دوسرا ایمان والا جل رہا ہے۔ آج ایک چھت کے نیچے رہنے والے سگے بھائیوں میں وہ تعلقات نہیں ہیں، وہ محبتیں نہیں ہیں، وہ آپسی رشتہ داریاں نہیں ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھا کے گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی زندگیوں میں دین آیا، اوس خزرج دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن، وہ ایک دوسرے کی شکل صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب دین ان کی زندگیوں میں آیا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ان کی زندگیوں میں آئی، تو وہ دو قبیلے جو آپس میں نفرتیں کیا کرتے تھے، آپسوں میں محبتوں میں بدل گئے، آپسوں میں رشتہ داریوں میں بدل گئے، اور ایک دوسرے کے اندر وہ یہاں تک تصور کرنے لگے تھے کہ اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم کو یہ حکم دے کہ اپنی وراثتوں میں حصہ دو تو ہم بھی دوسرے قبیلے کے لوگوں کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ آج ہمارا بھائی سے خون کا رشتہ، خون کے رشتے ہونے کے باوجود معافی کے لیے دلوں میں وہ جذبے نہیں، وہ شوق نہیں، اور دلوں میں نفرتوں کو، حسد کو لے کے سال ہا سال زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ذرا تصور کریں صحابہ کی زندگی، وہ ان کی زندگی میں دین آیا تو انقلاب برپا ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، راستے میں سے گزر رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دینی معاملے میں ان سے الجھ ہو گئی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں دوسرا عمل کرتے ہوئے پا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یہ نوبت آ گئی کہ کالے کلوٹی لونڈی کا بیٹا ہم کو دین سکھائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی قلبی اذیت اور تکلیف پہنچی، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا معاملہ لے کر گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو ذر ابھی تم سے زمانے جاہلیت کی چیزیں نہیں گئی، بس اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا سننا تھا۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی سے باہر نکل گئے اور مٹی کے اندر اپنے چہرے مبارک کو مٹی سے ملنے لگے، اور جب ساری گرد و غبار مٹی پہ جم گئی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے بلال جب تک آپ اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو نہیں روندو گے اس وقت تک میں اپنے زمین سے نہیں اٹھوں گا، اور جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو سر اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرے، بلال کی اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ اس چہرے کو اپنے پاؤں سے رون دے جو میں نے آپ کو خدا کے لیے معاف کر دیا۔ کتنا بہترین واقعہ ہے، کتنا اچھا سبق میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اپنی غلطی پہ نادم اور شرمندہ ہو جائیں، اپنی غلطی پہ نادم اور شرمندہ ہو جائیں۔ اور دوسرا ایمان والے کی شان یہ ہے کہ سامنے ایمان والا اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہو، اپنی غلطی پہ نادم ہو تو اس کو ہم معاف اور معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کر دیں۔ تو آج عید الفطر میں مجھے آپ کو یہ سبق لینا ہے، ہم تمام کو آپس میں بھائی چارگی سے، محبتوں کے ساتھ، اخوتوں کے ساتھ، ایمانی رشتوں کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے تمام ایمان والوں کے تعلق سے یوں فرمایا کہ ایمان والے سارے ایک جسم و جان کی طرح ہیں،
آج ہم دیکھیں، آج ہمارے ایمان والے بھائیوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، لیکن ہمارے خون اتنے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، ہمارے سروں پہ جو نہیں رنگ رہی ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ فلانے گھر کو آگ لگی ہے، میرے گھر کو تو ابھی آگ نہیں لگی، ابھی فلانا میرا ایمان والا بھائی تکلیف میں ہے، ابھی وہ تکلیف مجھ تک تو نہیں پہنچی۔ اللہ کے پیارے نبی نے یوں فرمایا کہ اگر کسی ایمان والے کے پاؤں میں کانٹا چبھے، کسی ایمان والے کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف دوسرا ایمان والا محسوس کرے۔ آج ہماری ایمانی غیرت، ایمانی حمیت اتنی سرد اور ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ یہ تو پیارے نبی نے غیر ایمان والے جس سے کوئی رشتہ داری باقی نہ ہو ان کے تعلق سے فرمایا تھا، اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں کتنی نفرتیں پل رہی ہیں۔ ہر ایک ایمان والا دیکھے، گھر گھر کی کہانیاں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے جن کے درمیان خونی رشتے ہیں، خونی رشتے ہونے کے باوجود ایسے خوشی کے موقعوں پہ بھی بھائی اپنے بھائی کی صورت کو پھرا کے دیکھ کے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت حدیث فرمائی تھی، قیامت کی تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ ذرا سوچے، قیامت کا وقت جب قریب آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہوگی ادنی الرجل صدیقہ، کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپیں کریں گے، دوستوں کو اپنے راز و نیاز کی باتیں کریں گے، واقصا اباہو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو دور کر دیں گے۔ آج ہم کو اپنے والد محترم سے بات کرنے کے لیے 10 منٹ 5 منٹ وقت نہیں ہے۔ والد کسی کام کا حکم دے تو چہرے پہ شکن آتی ہے، والد سے بات کرتے ہوئے ہم کو دل نہیں لگتا، دلوں میں وہ محبتیں باقی نہیں رہی۔ والد جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، آج ہم کو والد سے زیادہ دل نہیں لگتا، والدین کے ساتھ دل نہیں لگتا، سگے بھائی سے ہم 5 منٹ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور دوستوں کے ساتھ 5 گھنٹے کٹوں پہ بیٹھنا آسان ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، عید الفطر کا خاص پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم عید الفطر کے دن یہ نیت کریں نمبر 1 کام کی کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے حکام کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ کسی حال میں ہو کبھی ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے۔ نمبر 2 کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے۔ اخلاق کو سدھارنے کی ابتدا اپنی زندگی میں آج ہی کے مبارک دن میں کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے مائدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے اخلاق کیسے سکھا کر گئے؟ تو مائدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلاق یہ ہے صل من قطع، جو رشتے ناتوں کو توڑے، رشتے ناتوں کو کاٹے۔ ہم سے رشتے ناتے کاٹ رہا ہے، تم اسے اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ لو۔ ارے سامنے والا ہم سے نہیں مل رہا، ہم آگے بڑھے، ہم آگے کال کرنے میں آگے بڑھیں، ہم معافی مانگنے میں آگے بڑھیں، اللہ عزت دیں گے۔ نماز کے بعد میں پہلا کام یہ، جن جن سے ناراضگیاں ہو، بھائی سے ناراضگی ہو، چاچا سے ہو، فلانے رشتہ دار سے ہو، فلانے دوست سے ہو، جس سے تعلقات کٹے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں کٹی ہوئی ہیں، ان سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ نیت کرے، ارادہ کرے، بہت اہم کام ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر ہم کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں صداقت نظر آتی ہو، اگر ہمیں اللہ کے پیارے نبی سے محبتیں ہو، تو خدا کا واسطہ اگر حدیث پاک کو سنجیدگی کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کوئی عمل بندے کا اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے ایمان والے کے لیے دل میں صفائی نہ ہو۔ رمضان کی عبادتیں، قرآن پاک کی تلاوتیں، تہجد، سارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپس میں صلح تصفیہ نہ ہو جائے۔ تو ناراضگیاں دلوں میں ہے، نفرتیں دلوں میں ہے، کسی بات کے اوپر نا اتفاقی اور چپقلشیں سالہ سال سے ہے، وہ والد کے دور سے ہم فلانے سے بات نہیں کر رہے، فلانے سے رشتہ داری کو ہماری کٹی ہوئی ہے، ہم دل کو بڑھا کریں، ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا 1 قدم آگے بڑھائیں، یقین مانے سامنے والا 2 قدم بڑھا کے آگے آئے گا، سامنے والا 2 قدم بڑھا کے آگے آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے لیے صل من قطع، جو رشتے ناتوں کو کاٹ رہا ہے، رشتے ناتے کٹ رہے ہیں، ہم اسے رشتے ناتوں کو جوڑیں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اخلاق کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم کرے، ہمارا حق مار کے کھا لے، تو ہم اس کے لیے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔
اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، اللہ پاک قیامت کے دن عزت کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچائیں گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تیسری تعریف جسے ہم میں سے اکثروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے۔ ہمارا پڑوسی ہم کو تکلیف دے رہا ہے، ہمارا سگا بھائی ہم کو تکلیف دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نااتفاقیاں چل رہی ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیں، اچھا معاملہ کر لیں، تعلق کو جوڑ لیں کہ آج عید کا دن ہے اور اس خوشی کے موقع پر ہم اس بات کا آغاز کریں کہ ہم دین پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم دل کو بڑا کر کے معافی تلافی کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ وعظ کے درمیان میں فرمایا، اگر کوئی آدمی جنتی صحابی کو دیکھنا چاہ رہے ہو تو فلانے صحابی کو دیکھ لے۔ صحابہ کے دلوں میں لالچ، انہیں نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، ان کے دلوں میں ایک لالچ آئی کہ اسے کون سی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرے مجمع میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ دوسرے دن پھر وہی صحابی وضو بنا کے تشریف لا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اب تیسرا دن گزر گیا، تیسرے دن وہی صحابی آ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو سچے عاشق رسول تھے، اللہ کے پیارے نبی کی ایک سنتوں کو جان کے عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے سوچ لیا کہ ان کا پیچھے جاؤں گا اور ان کے وہ خاص عمل کو نوٹ کر کے وہ خاص عمل میں بھی کروں گا، تو نیت کرے وہ خاص عمل ہم بھی انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے پیچھے چلے گئے، گھر کو دستک دی اور فرمایا کہ دیکھو میرے والد محترم سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، میرے والد محترم سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، آپ تشریف لائے، ان کے یہاں مہمان بنے۔ 3 راتیں 3 دن دیکھا، رات کو سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، دن بھر سارے اپنے کام کاج میں، کاروبار میں مشغول ہیں، کوئی خاص عمل عبادت کا تو نہیں دیکھے۔ 3 دن 3 رات کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے والد سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بات تو صرف اتنی ہے کہ میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 دن مسلسل آپ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنی تو میرے دل میں خواہش جاگی وہ عمل میں بھی کروں اور جنت کا مستحق میں بھی بن جاؤں، لیکن میں نے آپ سے کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات ہی دین ہے، ذرا اس حدیث کی روشنی میں سوچنے سمجھے۔ اللہ کے پیارے نبی کے وہ پیارے صحابی نے کہا دیکھو میں لمبی چوڑی عبادتیں تو نہیں کرتا، میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، لمبے ذکر و اذکار تو نہیں کرتا، لیکن میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے کہ میں اپنے دل کو ایمان والوں کے لیے صاف رکھتا ہوں۔ میرے دل میں ایمان والوں کے لیے نفرتیں نہیں ہیں، میرے دل میں ایمان والوں کے لیے محبت کے جذبے ہیں۔ وہ جذبے آج ہمارے خون میں سے، ہمارے مزاج میں سے دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ محبتوں کی جگہ نفرتیں، رشتہ داریوں کی جگہ دوریاں، اور بغیر غرض کی جگہ غرض، بغیر مفاد کی جگہ مفاد پرستی کے رشتے ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھائی تمام مسلیوں سے دبن گزارش ہے، کافی مسلی آ چکے ہیں، حی علی الصلاۃ میں اور سب بندی فرما لیں ایک مرتبہ تاکہ انتظامی سہولت۔ نماز کے لیے تو وقت ہے لیکن چونکہ مسلی کافی تعداد میں آ چکے ہیں، ایک مرتبہ اٹھ کے سب بندی فرما لیں تاکہ اندر کا حصہ پور ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا۔ آنے والے مسلیوں سے اوپر اور باہر بھیجنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ بھائی سامنے کے پورے مسجد کے اندرونی حصے کو پر فرما لیں تاکہ انتظامی سہولت ہو۔ باہر جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ آج خوشی کا دن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تاخیر سے پہنچے اور پیچھے کا پیچھے نکل جائیں۔ الحمدللہ ابھی حی علی الصلاۃ میں پیچھے کی ایک تقریباً خالی نظر آ رہی ہے۔ جو مصلی حضرات باہر ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے دبن گزارش ہے کہ اندر کے حصے میں آ جائیں تاکہ انتظامی سہولت ہو۔
اوپر بھی الحمدللہ نماز کا انتظام کیا گیا ہے، اوپر بھی پہنچ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک مسلسل خدمت کی، 10 سال خدمت کرنے کے باوجود خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک مسلسل خدمت کی۔ 10 سال اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جب آخری وقت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو نصیحت فرمائی، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر صبح اس حال میں ہو سکے اپنا ایمان، اپنا دل ایمان والوں کے لیے بالکل صاف، بالکل شفاف، کینہ حسد کے بغیر رکھ سکتے ہو تو ضرور رکھا کرو۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي۔ شام اس حال میں کر سکتے ہو سکتا ہے دن بھر کوئی معاملات میں ناگواری کی کوئی صورت پیش آ جائے، نا اتفاقی کی کوئی صورت پیش آ جائے، شام اس حال میں کر سکتے ہو کہ اپنے دل میں ایمان والے کے لیے کینہ، ایمان والے کے لیے کپٹ، ایمان والے کے لیے نفرت نہ ہو تو ضرور اس طرح کرنا، کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے۔ جو میرے طریقے کو اختیار کرے گا وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ کتنی بڑی حدیث پاک ہے، کتنا آسان سودا ہے کہ اپنے دل کے اندر نفرت کو پنپنے نہ دے، اپنے دل کے اندر حسد کو پنپنے نہ دے، اپنے دل کے اندر عداوتوں کو پنپنے نہ دے، اپنے دلوں کے اندر محبتوں کو، اپنے دلوں کے اندر شفقتوں کو، اپنے اندر دوسروں کے لیے ایثار اور ہمدردی کو پنپنے دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابہ کی تعریف و توصیف یوں فرمائی، الذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں اپنی جان خود بھوکے ہیں لیکن جذبہ یہ ہو کہ میرا ایمان والے بھائی کا پہلے پیٹ بھر جائے، میرے بھائی کا پیٹ پہلے بھر جائے۔ یہ صحابہ کے جذبے تھے۔ جنگ کا موقع ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ صحابی رسول پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مجھے کوئی پانی پلا دو۔ پانی کا پیالہ وہ صحابی رسول کا پیش کیا جا رہا ہے، اس میں وہ صحابی رسول کے کان میں دوسرے صحابی کی آواز آتی ہے پانی، تو صحابی رسول باوجود یہ کہ زخمی ہے، باوجود یہ ہے کہ پیاس کی شدت ہے، انہوں نے کہا مجھے سے زیادہ ضرورت مند تو میرا بھائی ہے، وہ پیالے کو میرے بھائی تک پہنچا دو۔ وہ پیالہ بھائی کن پہنچ گیا، دوسرے نے تیسرے نے چوتھا، وہ پیالہ گھومتے ہوئے 7 صحابی سے پہلے صحابی کن پہنچا۔ جب پہنچا تو ان کی روح اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ صحابہ کی زندگیاں تھی، یہ صحابہ کے واقعات تھے کہ ان کی زندگیوں کے اندر ایمان والوں کے لیے وہ ہمدردیاں تھیں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر کسی معاملے میں بھی ہم کامل اور پرفیکٹ نہیں ہیں۔ جو اللہ کے پیارے نبی نے دین، جو اللہ کے پیارے نبی نے شریعت، جو اللہ کے پیارے نبی نے دین کا حسین گلدستہ مجھے اور آپ کو دیا تھا، وہ حسین گلدستے، وہ حسین پھولوں کی ہم حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ دین کے کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، عقیدے کو لے لیں، نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، معاملات کو لے لیں، معاشرتی زندگی کو لے لیں، اخلاقی زندگی کو دیکھ لیں، گھریلو زندگی کو دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کے اندر ہم کامل ایمان والے نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں دیکھیں بیوی راضی نہیں ہے، معاملات میں دیکھیں ہم پکے نہیں ہیں، معاشرتی زندگی میں دیکھیں ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ہم پرفیکٹ نہیں بن رہے ہیں، کسی بھی معاملے میں ہم اپنا رول ماڈل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بنا رہے ہیں، کسی بھی معاملے میں ہم اپنا رول ماڈل صحابہ کو نہیں بنا رہے ہیں۔ آج 100 نوجوانوں کو کھڑا کر کے پوچھ لیں، 100 نوجوانوں سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ بڑے ہونے کے بعد تمہاری کیا خواہشیں ہیں، تو کوئی یہ کہے گا میں انجینئر بنوں، کوئی یہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں، کوئی یہ کہے گا میں تاجر بنوں۔ بتاؤ کیسا لباس پہننا پسند کرو گے؟ نوجوان کہے گا میں فلانے فلمی ستارے کی طرح لباس پہنوں گا۔ بتاؤ تمہارے بالوں کی شکل و صورت کیسی ہو؟ تو نوجوان کہے گا میرے بال فلانے فلمی ستارے کی طرح بن جائے، میرے بالوں کا اسٹائل اور ہیئر کٹ فلانے فلمی ستارے کی طرح، فلانے فلم کی طرح ہو۔ آج کے نوجوانوں کے یہ جذبے کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں یہ جذبے نہیں بن رہے ہیں؟ میرے رول ماڈل اللہ کے پیارے نبی ہیں، میرے رول ماڈل ابو بکر ہیں، میرے رول ماڈل عمر فاروق ہیں، میرے رول ماڈل حضرت عثمان غنی ہیں، میرے رول ماڈل حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ کیوں ہمارے خون اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے خونوں میں ابو بکر کی صداقت نہیں آ رہی؟
کیوں ہمارے خونوں میں عمر فاروق کی عدالت نہیں آ رہی؟ کیوں ہمارے خونوں میں عثمان غنی کی حیا نہیں آ رہی؟ کیوں ہمارے خونوں میں حضرت علی کی بہادری نہیں آ رہی؟ وجہ تمام کی کل ملا کے بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے دنیا پہ اتنی محنتیں کی، آج ہم کو مادی چیزوں کا یقین زندگیوں میں بیٹھ گیا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقتوں کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اس ایمان کے بدلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو معمولی بول نہیں ہے میرے محترم بھائی بزرگوں، اس 2 بول کے بدلے میں اللہ یہ کائنات سے 10 گنا بڑی جنت دینے والے ہیں۔ یہ ایمان کے 2 بول کے بدلے میں، یہ پیارے نبی کے پیارے طریقوں کے بدلے میں اللہ پاک ہم تمام سے راضی ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی مال و دولت اور بڑے بڑے ارب پتی جس کو دیکھ کے ہم لال ٹپکاتے ہیں، یقین مانے دنیا کے سب سے قابل رحم آدمی ہیں، کیونکہ ان کے حصے میں جنت نہیں آ سکتی، ان کے حصے میں جنت نہیں آ سکتی، ان کے حصے کے اندر اللہ کی رضامندی نہیں آ سکتی، وہ اللہ کے رضامندی کے مستحق نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے پاس یہ ایمان کی دولت نہیں ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ حالات ہے، وقت ابھی باقی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی جا رہی ہے ذرا غور سے سنیں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں، کانوں کو کھول کے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 20 سال پہلے یہ اپنی کتاب میں بات لکھی کہ مجھے آنے والی نسلوں کے اور ملک کے حالات کے بارے میں مجھے خوف نہیں ہے کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، نفرتوں کا ماحول ہوگا، ملک کے اندر خون ریزیاں ہوں گی، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، وہ تو حالات اللہ پاک درست سے درست کر دیں گے۔ مجھے جس بات کا خوف ہے، مجھے جس بات کا ڈر ہے، وہ یہ ڈر ہے کہ نام تو عبداللہ ہوں گے، نام تو عبدالستار ہوگا، نام تو محمد ہوگا لیکن اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، لیکن ذہنی اور فکری طور سے وہ مغرب کے غلام ہو چکے ہوں گے، ان کے دل اور ان کے خون اتنے ٹھنڈے پڑ چکے ہوں گے کہ ان کو دین کے نام پہ ان کی غیرتیں نہیں جاگیں گی، دین کے نام پہ ان کی حمیتیں نہیں جاگیں گی۔ نام عبداللہ ہوگا لیکن دین کے نام پہ وہ غیرتیں ہمارے ٹھنڈے پڑ چکی ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم کو اگر گھر کے اندر بیوی وقت پہ کھانا نہیں پکائے تو چہرے پہ شکن آ جاتی ہے، بیوی گھر کے اندر گھر کا کام کاج نہیں کرے گی ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی کوئی کام اوپر نیچے کر دے تو ناراضگی آ جاتی ہے، کھانے میں نمک بڑھ گیا ناراضگی، کھانے میں نمک کم ہو گیا ناراضگی، کھانا گل گیا ناراضگی، گویا وہ ہم اس کو اپنی کام والی بنا کے رکھے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے باکردار، سب سے با اخلاق آدمی وہ ہے جسے اس کی گھر والے خوش ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، اور میں بھی اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہی پیارے نبی جو ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ محبت کا، بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا ثبوت دے، وہی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مائی 2 امہات المومنین، جب 2 امہات المومنین، وہ چھوڑ دے بھائی ہوتے رہے گا، 2 امہات المومنین اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے، امہات المومنین اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک غیر محرم شخص آئے ہیں، پردہ فرما لے، تو انہوں نے مائی جان امہات المومنین نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا افام یا غانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھے بن چکے ہو؟ کیا تم دونوں بھی اندھے بن چکے ہو؟ اور جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دین کی کوئی بات آتی، کوئی ازواج مطہرات میں کوئی دین کے خلاف میں یا اللہ کے پیارے نبی کے اور مزاج شریعت کے خلاف کوئی بات آتی، تو جو پیارے نبی ہم کو محبتوں کا درس، اخلاق کا درس بیویوں کے ساتھ دے رہے ہیں، پیارے نبی کا چہرہ بدل جاتا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بدل جاتا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں، آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں گھریلو کام کاج میں 19-20 کرے تو چہروں پہ شکن آ رہی ہے، وہی بے حیائی کے کام کرے، آج ہمارا بچہ دین کو، اللہ کے حکم کو توڑ دے، پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے، چہروں پہ شکن نہیں آئے گی۔ اسکول کو وقت پہ نہیں جا رہا بچہ، چہرے پہ شکن آ جاتی ہے، بیلٹ نکال کے بچے کی چمڑی ادھیڑ دیں گے کہ مہینے کو 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے اسکول کی فیس بھر رہا ہوں،
اور اسکول کو پابندی سے نہیں کر رہا تو تربیت کے نام پہ اس کی پیٹھ چمڑی اچھیڑ دیں گے. لیکن اللہ کے حکم کو، پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، تو اس کام میں والدین خود تائید کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، حالات کا تقاضا یہ ہے، اور حالات بڑے پرخطر ہیں. آنے والا وقت اور زیادہ پرخطر ہے. اسکولوں میں غیر محسوس طریقے سے ایسا نظام تعلیم کو مسلط کر دیا جا رہا ہے جس سے آنے والی ہماری نوجوان نسلیں، جس کو مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 20 سال پہلے فرمایا تھا، وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسکولوں میں کوئی بھگوت گیتا کے نام پہ، سوریہ نمسکار کے نام پہ دھیرے دھیرے شرکی اعمال کو اسکولوں میں داخل کر دیا جا رہا ہے. اگر ہم بچوں کی گھروں میں تربیتیں نہیں کریں گے، بچوں کے ایمان کو گھروں میں نہیں بنائیں گے، ایمان کے تعلق سے باخبر نہیں رہیں گے، بچے کی ایمان کی فکر گیری نہیں کریں گے، تو پھر میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. وہ دن زیادہ دور نہیں ہوگا، نام عبداللہ ہوگا لیکن اس کو ایمان کے اندر لذت نہیں ملے گی، اس کو دینی کام کرنے میں لذت نہیں ملے گی، کامیابی دین میں نظر نہیں آئے گی، دین کو ایک غیر ضروری چیز سمجھنے لگے گا. جیسے آج مغرب میں بہت سارے لوگ، مغربی تہذیب میں دین بیزار لوگ اتنے ہیں کہ ان کو دین میں کامیابی نظر نہیں آ رہی. لیکن الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ ہم جس معاشرے میں اب زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی ہمارے خونوں میں اتنی گرمی ہے کہ آج اگر نعوذ باللہ کتنا بڑے سے بڑا شرابی آدمی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں رتی برابر توہین کا سوچ لے تو خون کے اندر وہ گرمی آ جاتی ہے، وہ تیزی آ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اندر سے بھی ہماری ایمانی حمیت باقی ہے. آج ہماری الحمدللہ بھی ایمانی حمیت، ایمانی غیرت باقی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمانی غیرت کو، ایمانی حمیت کو ہم آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کریں. معصوم بچے ذرا سوچیں ان کا کیا قصور ہے. اگر ہم ان کو دینی تعلیم اور دینی تربیت نہیں کریں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کامیابی دین میں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، کامیابی پیارے نبی کے طریقوں میں کیسے پتا چلے گا. آج وہ معصوم بچے ماں کی گودوں میں، مائیں گانے سنا رہی ہیں، والد خود گود میں بٹھا کے میوزک اور گانا لگا کے دے رہا ہے، تو کیسے اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، کیسے اس کی زندگی کے اندر پیارے نبی کے طریقوں کی محبت آئے گی. جو حضرات آ رہے ہیں نماز کے لیے جلدی سے اندر آ جائیں، نماز کا وقت قریب ہے، نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ابھی نماز کے طریقے سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں. ان میں اہم ترین گزارش کہ عید الفطر کا ایک خاص عمل ہے صدقہ فطر ادا کرنا. جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور وہ زکوٰۃ کے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی انہی لوگوں کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض ہے. ان لوگوں کے اوپر صدقہ فطر بھی اوپر کے حصے میں کافی جگہ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں. جو بلبل آ رہا ہے دھوپ میں بیٹھنے کی فکر نہ کریں، مسجد کے اوپر کے حصے میں کافی جگہ ہے. نماز کا وقت قریب ہے، جلدی جلدی تشریف لائیں. انشاءاللہ وقت مقررہ پہ جماعت ٹھہرے گی. جو بھائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ سب بندی فرما لیں، ادھر پیچھے اوپر چلے جائیں. الحمدللہ اوپر کافی جگہ خالی ہے. صدقہ فطر یہ غریبوں کا حق ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ فطر کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ فطر یہ ہے بھائی راستے میں مت ٹھہرو، اندر کے حصے میں تشریف لائیں. صدقہ فطر یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا کفارہ ہے، کہ رمضان کے روزوں میں عبادتوں میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی وہ صدقہ فطر کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے، جس سے ہمارا غریب ایمان والا بھائی بھی خوشی کے ساتھ عید منا سکتا ہے. تو جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، مستحق تھے، وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، گھر کے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی، گھر کے بوڑھے جوان جتنے گھر کے افراد ہیں تمام لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کریں، تمام لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں. اور جو کچھ دین اور ایمان کے تعلق سے ابھی باتیں کی گئی، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام ایمان والوں کو
اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.